اور جہاں بھی کہ موقع ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم پہ دل و جان سے آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس کے بدلے میں آپ کی طرف سے ہمیشہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی. جس طرح پریس نے ہمیں ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا, ہم ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ابتباد کی پریس نے جماعت اسلامی کو بہت ساتھ دیا. پریس کلب ہو یا آؤٹ آف پریس کلب جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں. ابھی آپ پرسوں ہی ہمارا فنکشن ہوا جس بڑے پیمانے پہ آپ لوگ تشریف لائے. پھر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر جتنے میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے جس طریقے سے ہماری اس کانفرنس کو پذیرائی بخشی, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اجر بھی ہے اور جماعت کے لیے اعزاز بھی ہے. اس لیے اس طرح ہر موقع پر جماعت اسلامی کا آپ ساتھ دیتے ہیں تو اس کا ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے, اور ہمارے آنے والی جو قیادت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی شکر گزار رہے گی. جیسے امجد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ویسے ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک دعوت تھی کہ آپ کو کھانا کھلانا چاہتے تھے, لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو گورنر صوبہ خیبر پختونخوا تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ 28 مئی کو الیکشن ہوں گے. تو فوری طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پھر ظاہر ہم پریس کلب میں آتے یا کسی اور جگہ پر کرتے, تو آج ایک موقع ہے ہم اپنے امیدواروں کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے کہ جماعت اسلامی مشاورتی نظام ہے اس کے اندر, اور کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے ارکان کارکنان ہماری شورا وہ مشورے سے کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا, بلکہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہم جو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں وہ ہماری جماعت میں اہل ہو جاتا ہے, اس کو کبھی پھر ہم کینڈیڈیٹ نہیں بناتے, اس کے اوپر پھر ہم بالکل کاٹا لگا دیتے ہیں. اس لیے یہ کام نہیں کرتے کہ یہ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے, اور ذمہ داری چھوٹی سے لے کر بڑی ذمہ دار ہوتی ہے. گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے, آپ کے پریس کلب کے صدر ہیں, سیکٹری ہیں, یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں اور سیکٹری ہیں, یہ سارے اس میں ذمہ داری کے اوپر شریک ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہو یا بڑا ذمہ دار ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے وہ ذمہ داری اپنی استطاعت کے مطابق ادا نہ کرے تو کل قیامت والے دن اسے الٹا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. بدقسمتی سے یہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, ہم اس کو عہدہ سمجھتے ہیں, اور پھر اس لیے ہماری پارٹیاں لابی کرتی ہیں, پھر پیسہ دیتی ہیں, رشوت دیتی ہیں, خرید و فروخت ہوتا ہے, اور اسی لیے پھر برکت پیدا نہیں ہوتی. جماعت اسلامی میں جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے, کوئی امیر بنتا ہے, شہر کا امیر بنتا ہے, کوئی ضلع کا, کوئی صوبے کا, کوئی مرکز کا, یا اس طرح کوئی کینڈیڈیٹ بنتا ہے, تو اللہ گواہ ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم روتے ہیں اپنی جگہ پہ کہ یا اللہ اس ذمہ داری سے میں بچا, کیونکہ ہم نے اپنے جوابدہی بھی کرنی ہے, اور کل قیامت کے دن جو ذمہ داری ملی اس کا بھی جوابدہی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں خوشیاں نہیں مناتے ہم, بلکہ اس پہ ہمیں لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں, ہمیں آ کر ہمارے ساتھ تعزیت کرتے ہیں جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کا شورائی نظام ہے کہ ہم ارکان سے مشورہ لیتے ہیں, کارکنان سے مشورہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ضلعی شورا مشورہ کرتی ہے, پھر صوبائی شورا ہمارا مشورہ کرتی ہے, اور اس پر مرکز میں جو ہماری میری جماعت وہ جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے اس کے بعد اعلان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا دورہ شروع ہو گیا ہے, اور جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اندر الحمدللہ ڈسپلن ہے. کوئی آخری دن فیصلہ نہیں کرتے, ہم پہلے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابتباد ڈسٹرکٹ کے لیے جماعت اسلامی نے ہمارے مرکزی پارلیمانی بورڈ صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 4 ہمارے صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں کہ پی کے 39 جو بکوٹ سرکل ہے, اور پھر یہاں سے میرپور سے لے کے جو بالڈیری ہے, اور پھر باٹا کی خان ہے, اور پھر جیتے بوئی سے لے کر مری تک کا جو علاقہ ہے اس کا ایک پی کے 39 ہے. اس پہ ہمیں شروع سے اعتراض تھا اس حلقے پہ کہ یہ حلقہ بندی تو صحیح نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے حلقے کچھ لوگوں نے بنوائے. میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ کو پتہ ہے کہ کس نے یہ حلقے بنائے جو بالکل غیر موضوع حلقے جن پہ ہمیں بہت اعتراض ہے, لیکن بہرحال کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا, الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر دیا. جو پی کے 39 ہے وہاں سے انشاءاللہ عبید الرحمان عباسی صاحب, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں الحمدللہ, بہت معروف خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور جماعت اسلامی کی صوبہ خیبر پختونخوا کے نائب امیر ہیں, وہ کوٹ سے اوریجنل ان کا تعلق ہے, اور یہاں پٹباد میں بھی, یہاں بالڈیری کے اندر جو ہمارا مرکز ہے اس کی مدمن بھی ہیں, یہاں پہ بھی رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کچھ دن پہلے جرگہ بھی ہوا تو وہاں کے سارے عمائدین جتنے بھی تھے, قبائل جتنے لوگ تھے, جتنی یونٹ کونسل تھے, ان کے نمائندوں نے بھی ان کو نامینیٹ کیا, اور جماعت اسلامی نے بھی ان پر اعتماد کیا. تو انشاءاللہ یہ پی کے 39 سے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں اور بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے, اور انشاءاللہ انہوں نے کمپین بھی شروع کر دی ہے. پی کے جو 40 ہمارا گلیات کا حلقہ ہے, تمدور سے لے کر لورا, وہاں پر جماعت اسلامی نے مجھے نامینیٹ کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں, اب بھی جماعت اسلامی نے حکم کیا تو انشاءاللہ میں اس پر الیکشن لڑوں گا پی کے 40 پہ. پی کے 41 جو ہمارا ویلیاں اور شروان کا حلقہ ہے, جس حلقوں کا آپ کو پتہ ہے وہ بھی توڑ پھوڑ اس میں بھی کی ہے, اس سے نواز تروری صاحب جو ہمارے ویلیاں شہر کے رہائشی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں الحمدللہ, بہت زیادہ اچھے سوشل ورکر بھی ہیں, وہاں جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں, اور کافی بڑی برادری ہے ان کا. تو وہاں سے انشاءاللہ پی کے 41 سے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوگی. پی کے 42 سے امجد خان جنون صاحب جو ہمارے شہر کے امیر بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے 2018 کا الیکشن بھی لڑا ہے. اور سچی بات کیا ہے کہ ابتباد میں کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, قبرستان کا مسئلہ ہو,
روڈوں کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتا ہے ایک ہی آواز اٹھتی ہے اور وہ امجد خان صاحب اٹھاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دیا کہ ان پہ جرت بھی ہے, بولتے بھی ہیں, اور کسی لگی لپٹی سے آگ کے بات کرتے ہیں. تو یہ امجد خان جنون سے ہمارے PK42 سے انشاءاللہ شہر کے امیدوار ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے. قومی اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے تو قومی اسمبلی جو ہمارا اب آپ کو پتہ ہے کہ حلقے دوبارہ چینج ہو گئے ہیں. NA16 اور NA17 ہے. NA16 میں اپنے بعد شہر اور کوٹ کا علاقہ ہے. NA17 میں جو نئے الیکشن ہوں گے اس میں اویلیاں اور جلیات کا علاقہ ہے اور شیروان کا علاقہ ہے. تو اس میں جماعت اسلامی نے ہمیں مجھے اختیار دیا, اللہ کا شکر ہے, میری اور میری شورا کو, یا ہم جو کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں کہ اس موقع پہ اگر الیکشن اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے, نہیں تو الیکشن سے پہلے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون ہمارا الیکشن لڑے گا. تو فی الحال تو کیونکہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہو رہے ہیں تو یہ 4 ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. قومی اسمبلی ہمارے پاس اختیار ہے, ہمیں مرکز نے بھی اختیار دیا ہے, سراج الحق صاحب نے صوبے نے بھی اختیار دیا ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی بنتی ہے, خود الیکشن لڑنا چاہیں, کسی اور کو لڑانا چاہیں, وہ اس موقع پہ اناؤنسمنٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم الیکشن پر پورے طریقے سے لڑیں گے. میرے دوستو, آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی صورتحال, ایک تو ہمیں بہت افسوس ہے یہ جو لاہور کے اندر پچھلے 2 دن سے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں عمران خان کو بھی عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے. تو اس میں بڑا افسوس ہے کہ پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں, کارکن زخمی ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ملک کے حالات جو آپ نے دیکھا کہ پہلے PTI کے 3.5 سال انہوں نے بالکل اس ملک کو تباہ و حال کر دیا. اب جو PDM کی 11, 12, 13 جماعتیں ہیں, انہوں نے ملک کو بالکل تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. مہنگائی کہاں کتنی عروج پہ ہے, ادارے بالکل اپنے کام نہیں کر رہے, پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں, آٹے کی قیمتیں, اور دن بدن بہت آگے جا رہا ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. IMF آگے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے, یعنی IMF نے بالکل ہمارے جو ہے نا ہمیں کڑیاں ڈال دی ہیں, اور وہ رات کو اور ڈیمانڈ کرتے, صبح اور ڈیمانڈ کرتے, پرسوں اور ڈیمانڈ کرتے. اور اہم بات یہ ہے کہ جو IMF ہمیں پیسہ دیتا ہے اس کا عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا, اپنی عیاشوں میں یہ حکمران لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اکثریت ہی کتنی ہے, اور اس میں 90 کے قریب ان کے وزیر اور مشیر ہیں. اور انہوں نے اعلان تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے کہ میں سادگی کروں گا, لیکن آپ پروٹوکول دیکھیں, ان کے مشیروں کا پروٹوکول دیکھیں, ان کے اسسٹنٹس کا پروٹوکول دیکھیں, ان کا اپنا پروٹوکول دیکھیں. پھر یہ جو نگران حکومت ہے, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیکھیں, صوبہ خیبر کی وزیر اعلیٰ کا اور ان کے وزیروں کا اور گورنر کا پروٹوکول دیکھیں. یعنی ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ ملک کے اندر غربت اور افلاس ہے. یعنی بالکل اسی طرح عیاشیاں کی چل رہی ہیں, کرپشن اسی طرح چل رہی ہے. اور پھر آپ کے سامنے یہ بالکل میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب کب اس قوم کی آنکھیں کھلیں گی. یہ توشہ خانہ کی جو بات ہوئی ہے اور اس کے جو پبلش ہوئی رپورٹ, جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ایماندار ہیں, ہم بڑے شریف ہیں, ہم نے تو کبھی بڑا خیال رکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا اس معاملے میں عمران خان سب سے آگے ہے, نواز شریف خود سے آگے ہے, زرداری صاحب خود سے آگے ہے, اور جو اپنے آپ کو اپنے ولی اللہ کہتے تھے شاہد حقان عباسی, اور پھر جتنا ان کے خاندان ہیں, ان کے جتنے بھی پارٹیوں کے لیڈر ہیں, سارے اس معاملے میں ننگے, سب نے توشہ خانے پہ اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی کارکن سے لے کر لیڈر تک اس پر کوئی الزام نہیں ہے, الزام لگا بھی نہیں سکتا. اور یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو موقع نہیں ملا ہے. سراج الحق صاحب 2 دفعہ آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ رہے, سینئر وزیر رہے, ہمارے سینیٹر رہے, MNAs رہے, مختلف کراچی کے میئر رہے, بہت موقع مل سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ جماعت اسلامی نے مسائل قائم کی کہ ہمارے سید منور حسن صاحب کو جب اس کے بیٹی کی شادی ہوئی تو بیٹی کی شادی کے جو تحفے ان کو ملے تھے یا کیش اماؤنٹ ملی تھی, حالانکہ وہ اس کی بیٹی کو لوگوں نے دیے تھے, لیکن سید منور حسن نے کہا کہ نہیں, میں امیر جماعت ہوں, میری امیر جماعت کی وجہ سے بیٹی تجھے پیسے یہ سارے تحائف ملے, اور سارا پیسہ انہوں نے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیا. ابھی سراج الحق جب باہر جاتے تھے, جب بھی ان کو چیزیں ملی انہوں نے واپس آ کر جو ہے نا بیت المال میں جمع کرائی, اور جو سرکاری چیزیں تھیں وہ تو خانے میں جمع کرائی. اس لیے میرے دوستوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پارٹی جو ہے ان کے لیڈر سارے ننگے ہو گئے ہیں, اس معاملے میں سارے ننگے. اگر اس ملک کے مستقبل کو کوئی بچا سکتا ہے, معاشی بحران سے نکال سکتا ہے, اداروں کو استحکام دے سکتا ہے, انٹرنیشنلی معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے, تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ بے داغ قیادت ہے. ہمارے پاس ماہرین معاشیات کی ایک ٹیم ہے جن کے پاس پورا پلان ہے کہ اس ملک کو کس طرح بحران سے نکالیں گے, سودی نظام کو ختم کریں گے, عیاشیاں ختم کریں گے انشاءاللہ, اور یہ جو پروٹوکول ہے اس کو ختم کریں گے. اور پوری دنیا نے اس طرح ترقی کی ہے, سادگی سے ترقی کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ جماعت اسلامی کو موقع دیں گے, ترازو کو موقع دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پہ اعتماد کیا, اس کے بعد پورے پاکستان, اور یہ واحد حال ہے, ان ساری پارٹیوں کو لوگوں نے دیکھ لیا, صرف جماعت اسلامی رہتی ہے. جماعت اسلامی کے لوگ اس طرح آزمائیں, انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے. اور خاص کر اس سیپٹمبر کے اندر آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 25-30 سال مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے, اس کے بعد 9-10 سال جو ہے وہ PTI کی حکومت رہی ہے. ایک شارع ریشم آج آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, ایک شارع ریشم کی یہ کھلی نہیں کر سکے, ایک انٹرچینج نہیں لے سکے. ہر یونین کونسل میں قبرستان کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, اور لڑکوں کے کالجز کا مسئلہ ہے. یہ صرف 2 لڑکوں کے کالجز ہیں
लड़कियों को तो फिर मौका मिल जाता है, लड़कों को दाखिला नहीं मिलता। सेहत के मसाइल का देखें कि DHQ की क्या सूरत हाल है, कम्प्लेक्स की क्या सूरत हाल है, करप्शन अपने रूज पे है, सारे जो है उसमें अपनी करप्शन कर रहे हैं। तो इस एबटाबाद को भी ये दोनों पार्टियां ठीक नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एबटाबाद में अगर अवाम ने हमें मौका दिया, तराजू पे वो लगाई, हमारे इन साथियों को इन्होंने लोगों ने आगे लाया, तो इंशाल्लाह इस एबटाबाद को, जो जिस तरह इसका नाम एबटाबाद है और जिस तरह एक खूबसूरत शहर था, और हमने कहा था कि इसको, जिस तरह मेरा इलेक्शन के दौरान भी जो मेयर का इलेक्शन था, हमने एक नारा दिया था कि अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इसको इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाएंगे, और हम बना सकते हैं इंशाल्लाह, हमारा विजन है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एबटाबाद के लोग भी तराजू का साथ देंगे, मेरे साथियों का साथ देंगे, और हम इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह तराजू जीतेगा और इस मुल्क को हम डिलीवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। माशाल्लाह, क्योंकि रिसेंटली बहुत बड़ा एक सैलाब आया, तूफान आया, हमने देखा कि अलखिदमत पे जो है वो अवाम का एक बड़ा एतमाद है। अलखिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले भी अगर 2008 में ज़िलज़िला भी आया या कोई डिजास्टर आया, अलखिदमत पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, बड़ा एतमाद करते हैं। इंटरनेशनली सतह पर अलखिदमत की खिदमात का इतराफ़ किए जा रहे हैं।